وہ آپ جو کہتے ہیں نا، آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا تو نو ان انگریزی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ. جی سن لیجیے، نئی خبر ہے، بلاول بھٹو زرداری اور عطا تاڑ صاحب یہ انگلی بھائی بن گئے ہیں اور یہ اس گروپ میں شامل ہو گئے ہیں جس کے سربراہ تھے وسیع ظفر صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موقع پر عطا تاڑ کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر انگلی اس طرح سے کی گئی تھی، اس پر شدید تنقید کی گئی تھی. اس کو بدترین بد تہذیبی بھی کہا جاتا ہے، اس طرح سے انگلی کھڑی کرنا. اور اب بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھی انگلی کا ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ انتہائی شرمناک کی بات ہے، لیکن ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کس طرح سے انگلی کا ذکر کیا. وہ آپ جو کہتے ہیں نا، آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا تو نو ان انگریزی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ. جیسا کہ کہا کہ وسیع ظفر وہ اس کلب کے ہیڈ ہیں، چیئرمین ہیں. وسیع ظفر کون تھے؟ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر قانون تھے اور ان دنوں جسر افتخار محمد چودھری اور ججوں کو گھر بھیجا گیا تھا، ان کو نظر بند کیا گیا تھا. ان دنوں ٹی وی چینل پر مباحثے ہوتے تھے، ٹاک شوز ہوتے تھے، ان میں وسیع ظفر صاحب کو بھی بلایا جاتا تھا حکومت کی طرف سے، اور ایک دو مرتبہ ان کی طرف سے انتہائی فحش قسم کے اشارے کیے گئے تھے. انگلی کی بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ اس پر میمز بنیں گی اور بے شمار میمز بن بھی گئی ہیں. اب چلتے ہیں دیگر خبروں کی طرف. مسلم لیگ نون کے سب سے بڑے قائد اور چوتھی بار پاکستان کا وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھنے والے، اور یہ خواہش لندن سے لے کر پاکستان آنے والے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر پاکستان سے باہر جانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. میاں نواز شریف کے بہی خواہ، میاں نواز شریف کے تابع فرمان، میاں نواز شریف صاحب کے ملازم ٹائپ لیڈر ان کی طرف سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ستمبر کی 10 یا 11 تاریخ کو پاکستان سے باہر لندن جائیں گے اپنے علاج کے لیے، اپنے طبی معائنے کے لیے. لیکن پتہ یہ چلا کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان چھوڑنے سے روک دیا گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے جانے کی اجازت نہیں دی گئی. تو کیا میاں نواز شریف صاحب اب کی بار پاکستان سے اپنے اعلان کے مطابق باہر جا پائیں گے؟ اب یہ کہا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب ہر صورت لندن جائیں گے کیونکہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہونا ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ ادھر پاکستان میں صحت کی سہولتیں لیے پھرتی ہیں. ان کے ایک ہاتھ میں سرنج ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں کوئی بوتل ہوتی ہے. چونکہ ان کے دو ہی ہاتھ ہیں، اگر 3 4 5 ان کے ہاتھ ہوتے تو کسی میں اسٹیتھوسکوپ ہوتی، کسی میں کچھ ہوتا، کسی میں کچھ ہوتا. ان کی طرف سے ایئر ایمبولینس کا بھی اعلان کیا گیا ہے، وہ شاید کہیں چل بھی رہی ہے. پورے پاکستان کے لیے وہ صحت کی سہولتوں کی بات کرتی ہیں. پنجاب میں خصوصی طور پر وہ صحت کی سہولتوں کا اعلان کرتی رہتی ہیں، لیکن اپنے ان کے پتا جی وہ علاج کے لیے، طبی معائنے کے لیے لندن جانا چاہتے ہیں، ہر صورت جانا چاہتے ہیں. تو کیا میاں نواز شریف صاحب لندن جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے؟ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آخر کار پاکستان سے راہ فرار کیوں اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ علاج ایک فسانہ ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے فرار ہو کر لندن جانا چاہتے ہیں، یا جہاں کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں. تو پہلے میاں نواز شریف کو کیوں اجازت نہیں دی گئی تھی؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس لیے اجازت نہیں دی گئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے، ان کی پوری تیاری تھی، ان کو یقین دلایا گیا تھا، لیکن وہ چوتھی بار چونکہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، اس لیے فرسٹریشن کا شکار ہیں. یہاں بھی میاں نواز شریف صاحب کبھی تندوروں پہ روٹیاں چیک کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی مری میں باندریوں کو خوراکیں کھلا رہے ہوتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب اتنے ڈپریس ہیں، اور بالآخر انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان سے باہر ہی جاتا ہوں. تو اجازت مل پائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. میاں نواز شریف صاحب کو آخر پاکستان میں مسئلہ ہے تو کیوں ہے؟ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے اس لیے جانا چاہتے ہیں، ایک تو قاضی فیصل صاحب ان کی رخصتی یقینی ہے، ان کی ریٹائرمنٹ، انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. جو بھی ہو جائے اس پر آخر میں جا کے بعد میں جا کے بات کریں گے. اور دوسرا، پاکستان میں نئے ڈی جی ISI ہیں، ان سے بھی میاں نواز شریف صاحب کو کچھ خدشات ہیں، کچھ تحفظات ہیں میاں نواز شریف صاحب کی. کہا جاتا ہے کہ پوری کوشش تھی، یہ کئی تجزیہ کاروں کی طرف سے، تجزیہ نگاروں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف نہیں چاہتے تھے. میاں نواز شریف صاحب نے پورا زور لگا دیا کہ عاصم ملک صاحب وہ DG ISI نہ بنے. آپ نے ایک ویلاگ میں ہم نے عاصم ملک کی بجائے عاصم منیر کہہ دیا تھا، اس کے لیے معذرت خواہ. ویسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس عاصم کی بات کی جا رہی ہے، عاصم منیر کی جا رہی ہے یا عاصم ملک کی جا رہی ہے.
میاں نواز شریف کو آخر کار عاصم ملک سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ یک طرفہ طور پر ان کے ذہن میں کچھ بیٹھا ہوا ہے، ان کے شاید دل میں یا ان کے دماغ میں کوئی اناد ہو، کوئی بغض ہو، ویسے ایسا ہونا نہیں چاہیے، تو کئی لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، ایسی رپورٹیں سامنے آ چکی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت ایک سازش کے تحت گروائی تھی، اور بے نظیر بھٹو کو جب موقع ملا تو انہوں نے اس سے بڑی سازش کر کے 1993 میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی چلتا کر دیا تھا۔ ان دنوں جنرل وحید کاکڑ آرمی چیف تھے، اسحاق خان پاکستان کے صدر تھے، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ صدر اور وزیر اعظم لڑ پڑے تو عبدالوحید کاکڑ کی طرف سے اپنا کردار ادا کیا گیا۔ انہوں نے دونوں کو کہا کہ خان صاحب، میاں صاحب، آپ دونوں صاحبان، دونوں حضرات گھر جائیے، ہم نئے الیکشن کروا دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں نہ ڈکٹیشن قبول کروں گا، نہ میں استعفیٰ دوں گا، نہ میں اقتدار چھوڑ کر جاؤں گا، لیکن چند روز کے بعد میاں نواز شریف کو اقتدار چھوڑنا پڑا، استعفیٰ بھی دینا پڑا، ڈکٹیشن بھی ماننا پڑی۔ تو اس موقع پر جنرل غلام محمد ملک، جی ایم ملک، جو جنرل عاصم ملک کے والد ہیں، وہ 10 کور کے کمانڈر تھے، اور 111 بریگیڈ اسی کور کے ماتحت ہے، اسی کور کا حصہ ہے جو ایسے مواقع پر بروئے کار آتا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے انہوں نے کہا تھا، نہ استعفیٰ دوں گا، نہ ڈکٹیشن لوں گا، نہ کسی کی بات مانوں گا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا تھا۔ اور جیسا کہ بتایا کہ کور کمانڈر 10 بریگیڈ کے الٹیمیٹری ہیڈ بھی جنرل غلام محمد ملک تھے، اور ان کا بیٹا آج ڈی جی ISI ہے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یک طرفہ طور پر اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے اندر خدشات بٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ عاصم ملک کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کی ایسی بالکل بھی کوئی مرضی نہیں ہوگی کہ وہ انتقامی کارروائی کریں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کو مسئلہ کیا ہے؟ صرف میاں نواز شریف صاحب کو نہیں، بلکہ پوری مسلم لیگ نون کو، مسلم لیگ نون کی پوری کوشش تھی کہ جنرل ندیم احمد انجم وہ کنٹینیو کریں، وہ کم از کم 6 مہینے یا سال تک DG ISI رہیں، یا پھر شاہد امتیاز صاحب جو 10 کور کے کمانڈر ہیں، ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو DG ISI لگایا جا رہا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب ان کے حامی تھے، خصوصی طور پر پیپلز پارٹی ان کی حامی تھی، یہی کچھ تجزیات میں بتایا جا رہا ہے۔ لیکن جنرل عاصم ملک کو DG ISI بنا دیا گیا۔ تو میاں نواز شریف صاحب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی انتقامی ذہن رکھتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب جس طرح سے جنرل ندیم احمد انجم کے دور میں اپنی باتیں کرتے رہے، منواتے رہے، جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے اسی طرح سے ہوتا رہا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی مرضی کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوگا جس طرح سے وہ پہلے کرواتے رہے ہیں۔ تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب نے سوچا تو پھر پاکستان میں رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن کیا میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان چھوڑنے کی اجازت مل پائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب اب اس طرح سے اپنے احکامات کو لاگو نہیں کروا سکیں گے تحریک انصاف کے خلاف، اور اپنی حمایت میں جس طرح سے ان کو ایک مقدمہ، دوسرا مقدمہ، تیسرا مقدمہ، ہر مقدمے میں ان کو ریلیف مل گیا تھا، اس طرح کا ریلیف دلانے والے اب چونکہ نہیں رہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی خواہشیں پوری ہوتی رہیں، لیکن جس طرح سے جنرل ندیم انجم صاحب کی طرف سے کھل کر معاملہ چلائے گئے تھے، اور فوج کی بھی نیک نامی پر سوال اٹھ رہے تھے، اس طرح سے اب کوئی بھی DG ISI آ جائے، ایسا ہرگز کھلے عام سر عام نہیں کرے گا جس سے پاک فوج پر حرف آتا ہو۔ تو ایک وجہ تو یہ ہوگی، دوسری وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو قاضی فیصل صاحب بہت زیادہ پسند تھے۔ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کی طرف جہاز کا اس وقت تک رخ نہیں ہونے دیا جب تک قاضی فیصل صاحب پاکستان کے چیف جسٹس نہیں بن گئے۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب کے لیے دوسرا نائٹ میئر یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، ان کو توسیع مل جائے گی، وہ اگر اس عدالت کے چیف جسٹس نہیں رہتے تو ان کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا۔ تو قاضی فیصل صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے، 100% قاضی فیصل صاحب کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ وہ اپنی ریٹائرمنٹ پر جاتے ہیں، اپنی آئینی مدت پوری کر کے جاتے ہیں، یا پھر ان کو ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے، یا پھر ان کو نئی عدالت کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی قاضی فیصل صاحب کو
जाना ही है। ये दो वजूहात हैं जिनकी बिना पर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त मिल जाएगी। हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब एफिडेविट देने के लिए तैयार हों कि मैं वहाँ जाऊँगा तो किसी किस्म की पाक फ़ौज के हवाले से और उनके साथ जो कुछ हो गया है, जो उनके साथ वादा किया गया था चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का, वो नहीं बनाया गया। मियां नवाज शरीफ साहब कई राज़ों से पर्दे उठाएंगे, लेकिन इसका तोड़ भी अदारों के पास है। मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे कोई हरकत, कोई बात नहीं कर सकेंगे। अगर मियां नवाज शरीफ साहब कोई अहंका फेंकी करने की कोशिश करते हैं तो फिर फार्म 45 और फार्म 47, दरअसल फार्म 47 के सारे मामला सामने रख दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है कि कहीं पे ये खदशात हों कि मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जाकर, क्योंकि जब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी, फिर उन्होंने पाकिस्तान तो एक तवील मुद्दत के लिए नहीं आना, इसलिए उनका फार्म 45 खुले या उनका फार्म 47 खुले, उनको उसकी कोई परवाह नहीं होगी। इससे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ को शायद पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त ना दी जाए। तो बाकी मरीम नवाज शरीफ साहिबा को अपने अब्बा जी के इलाज के लिए डॉक्टरों को यहीं बुला लेना चाहिए या फिर पाकिस्तान में हॉस्पिटल बना देनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे हस्पतालों में कराची आ जाएं या फिर हम यहाँ पे नया हस्पताल बना देते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से ये कैसे कह दिया गया कि सिंध के हस्पतालों के इंतज़ामात बड़े ज़बरदस्त हैं, क्योंकि सिंध के हस्पताल तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सिंध के पास नहीं है, बल्कि ये वफाक के पास है, और उसके बाद कोई फ़ैसला ऐसा नहीं आया कि सिंध को वो दे दिए गए हों। तो क्या इन्होंने अपनी गुंडागर्दी से, बदमाशी से सिंध के सरकारी हस्पतालों पर कब्ज़ा कर लिया है? इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से कब बाहर जाते भी हैं या नहीं जाते। अल्लाह हाफ़िज़।